جس شخص کا دل اور روح اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 ٹھنڈے اوقات کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کا اہتمام جاری رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں مگر حقیقی محبت اور باوفا اللہ کی ذات ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے مگر جب دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو۔ دعا صبر اور شکر کیا ہے؟ دعا رب سے تعلق ہونے کا ذریعہ، صبر نا امیدی سے بچنے کا ذریعہ، اور شکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ انسان کی زیادہ تر تکالیف اور دکھ اس کی اپنی منفی سوچ، نا امیدی اور شکر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ جب زمین تنگ ہو جائے تو دستک آسمان میں دینی پڑتی ہے، اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، نعمت کی فراوانی کے وقت فرعون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے، اور پیٹ بھر جائے تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا نہ مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے، مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ سگے بہن بھائیوں سے صلح نہیں اور ساری دنیا میں معافی نامے بھیجے جا رہے ہیں۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ روز 5 مرتبہ تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ خیال کا پاکیزہ ہونا
روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ علم حاصل کرو یہ ضروری ہے، لیکن علم سے بھی کچھ حاصل کرو، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فقرہ کافی ہے؟ یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔